لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے سارا دن اپنے آپ کو عبادت میں کیسے مشغول رکھنا ہے. قول معصوم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. معصوم نے فرمایا ہے کہ اپنا دن رات اپنی تمام زندگی کو عبادت میں مشغول رکھو. اب ہم دنیا دار لوگ ہیں, ہم نے دنیا میں کمانا بھی ہے, ہم نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں, کھانا بھی ہے, پکانا بھی ہے, اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے, تمام کام کرنے ہیں. ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر وقت سجدہ ریز ہونا ہمارے لیے مشکل ہے, خود کو عبادت میں مشغول رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو اس کا بہترین جو حل ہے, اس سوال کا جواب ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم کام دنیا کے کر رہے ہوں لیکن وہ کام دنیاوی ہو, لیکن اگر ہم حدیث پہ, کسی بھی معصوم کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے کام دنیا کے کر رہے ہوں, مگر وہ کام دنیا کا ہوگا, مگر خدا کی بارگاہ میں ایسے ہوگا جیسے ہم عبادت میں مشغول تھے. قول معصوم ہے کہ تم گھر سے جب باہر نکلو حلال روزی کمانے کے لیے, تو تمہارا کام روزی کمانا بھی عبادت میں شمار ہوگا. گھر میں جو عورت موجود ہے وہ گھر میں ایک باپردہ ماحول میں, ایک پرسکون ماحول میں, خوبصورت انداز میں تربیت اولاد میں احادیث کے مطابق مشغول ہے, تو قول معصوم ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جہاد کر رہی ہے. گھر میں رہتے ہوئے آپ کام کوئی بھی کر رہے ہیں, ہر کام کو اگر ہم حدیث کے مطابق کریں تو ہمارا وہ کام عبادت میں شمار ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتی جاؤں کہ اگر انسان نے ایک صفائی, کیونکہ نصف ایمان ہے, صفائی رکھنا تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم نے نہانا تو ہر حال میں ہے, ایک نہانے کے لیے بھی اگر کوئی مومن جا رہا ہے تو اس نہانے کو بھی عبادت میں ہمیں کیسے شمار کرنا ہے, وہ یہ کہ اگر جب نہانے جائیں, قول معصوم ہے جب نہاؤ تو فقط ایک نیت کر لیا کرو کہ ہم یہ غسل زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں, غسل بخشش گناہان کرتے ہیں, ہم یہ غسل کرتے ہیں کسی بھی نیک نیتی سے کہ ہم غسل کرتے ہیں شمولیت لشکر امام مہدی علیہ السلام کے, تو آپ کا عام نہانا بھی ایسے ہوگا جیسے آپ نے عبادت کی ہے. آپ کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک پانی کا قطرہ جو ہے, اگر بخشش گناہان کی نیت کر لی ہے تو وہ ایک ایک قطرہ جب انسان کے جسم کے ساتھ مس ہوتا ہے, وہ جب تک اس دنیا میں رہتا ہے وہ اسی انسان کے لیے ایک استغفار کرتا رہتا ہے, اس کے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے. اور جو انسان یہ نیت کر کے نہا لے کہ میں نہانے جا رہی ہوں, غسل کر رہی ہوں یا غسل کر رہا ہوں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے, اس نے کربلا کی زیارت نہیں کی بھی ہوگی تو بھی اس کا شمار زائر امام حسین میں ہو جائے گا. یہ عام نہانا ہے ہمارا, مگر حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر حال میں نیند, استراحت ہمارے لیے ضروری ہے. استراحت کرتے وقت بھی اگر ہم استراحت کرتے وقت یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم یہ سونے جا رہے ہیں, سونے کو ہم نے عبادت میں بدلنا ہے, تو حدیث کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. جناب رسول خدا کا فرمان ہے کہ جب سویا کرو, سونے لگو تو پہلے باوضو ہو کر سویا کرو. تم سو جاؤ گے مگر تمہارا سونا جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا, جبکہ وضو باطل ہو جاتا ہے, نیند آپ کی نیند میں جانے سے باطل ہو جاتا ہے, مگر آپ کا سونا عبادت میں شمار ہوگا. آپ کا کام دنیاوی ہوگا مگر احادیث پہ عمل کرنا, آپ کی حدیث پہ عمل کرنا, آپ کے تمام کام جو ہیں وہ عبادت میں شمار ہو جائیں.